کھڑاک سے کمرے کا دروازہ کھلا تھا. سامنے اجمیر لالا کھڑے تھے. سنبل یہ کیا سن رہا ہوں میں؟ تم نے رشتے کے لیے ہاں کر دی؟ میں نے کہا جی. میرا جواب سن کے انہیں غصہ آیا. عمر دیکھی ہے تم نے ابھی اپنی؟ صرف 10ویں جماعت پاس کی ہے تم نے. یہ کوئی عمر ہے شادی کی؟ ان کی بات پہ میں نے کندھے اچکاتے کہا کہ مجھے کیا پتا، امی کو پتا ہوگا. انہوں نے کہا کہ وہ میری ذمہ داری سے جلد آزاد ہونا چاہتی ہیں کیونکہ ان کی زندگی کا کوئی بھروسہ نہیں ہے. تو میں کیا جواب دیتی؟ شادی تو ہونی ہی ہے کل بھی، تو آج ہونے میں کیا حرج ہے. اور پھر امی کہہ رہی تھی کہ فہد کی فیملی کو میرے آگے پڑھنے پہ کوئی اعتراض نہیں ہے. اب تو رشتہ طے بھی ہو گیا ہے. میں نے پوری بات بتائی. پتہ نہیں چچی کو سمجھ کیوں نہیں آتی. میں چند دن کے لیے شہر سے باہر کیا گیا، انہوں نے تمہارا رشتہ تک طے کر دیا. اور ایک تم صدا کی احمق، اپنی عمر دیکھو. تمہاری عمر کی لڑکیاں کتابوں پہ دھیان دیتی ہیں، اور ایک تم ہو کہ کیا کہوں میں. جس غصے سے آئے تھے اسی غصے سے واپس چلے گئے. میں نے لاپرواہی سے کندھے اچکائے. جب اور کسی کو اعتراض نہیں ہے تو انہیں کیا مسئلہ ہے؟ پتہ نہیں ہر وقت کیوں گھر کے ابا جی بنے پھرتے ہیں. ٹھیک ہے سب کزنز میں وہ بڑے تھے، اس کا مطلب یہ تو نہیں تھا کہ ان کے بغیر کوئی معاملہ طے نہیں ہو سکتا. ہمارے بڑے ابھی موجود تھے اور تایا جی اور امی کے باہمی مشورے سے ہی رشتہ طے ہوا ہے. میں ان دنوں بڑی خوش تھی. شادی کے نام پہ بس اتنا ہی علم تھا کہ اچھے اچھے کپڑے پہننے کو ملتے ہیں، بہت سے تحائف ملتے ہیں، اور شوہر بہت نخرے اٹھاتا ہے، گھمانے لے جاتا ہے. زندگی میں بس سکون ہی سکون ہوتا ہے. میرے والد کا انتقال اس وقت ہوا جب میں 5 سال کی تھی. اس کے بعد میرے نانا میری والدہ کو اپنے گھر لے گئے. انہیں دوسری شادی کا کہنے لگے، مگر آنے والے رشتے میری ماں کے ساتھ مجھے قبول کرنے کے لیے تیار نہ تھے. میری والدہ رشتے سے انکار کرتی تو نانا کہتے کہ تم بچی کو اس کے خاندان کو دے دو، اپنی زندگی برباد نہ کرو. لیکن میری والدہ مجھے لے کے واپس سسرال آ گئی. میرے دونوں تایا بہت اچھے تھے. انہوں نے نیچے کا پورشن جو پہلے سے میری امی کے پاس تھا انہیں دے دیا، اور میری ماں کی کفالت بھی کرنے لگے. مگر میری ماں میری دونوں تائی اماں سے دبنے لگی تھی. میرے 2 تایا ابو تھے اور ہمارا مکان ایک ہی تھا. دونوں تایا کے بیٹے بھی تھے اور بیٹیاں بھی، اور اجمیر لالا سب سے بڑے تھے اور میں کزنوں میں سب سے چھوٹی. یہ میری ماں کا فیصلہ تھا، اس لیے کسی نے بھی زیادہ اعتراض نہیں کیا. میرے لیے رشتہ دیکھا جانے لگا جو طے بھی ہو گیا تھا. پہلے ہی آنے والا رشتہ جنہیں میں پسند تھی اسے میری والدہ نے وہیں پہ ہاں کر دی. شادی کی ساری تیاری میرے تایا نے ہی کی. ایک مناسب سی ارینجمنٹ گھر پہ کی گئی اور مجھے رخصت کر دیا گیا. جہیز میں مجھے مناسب سا سامان دیا گیا تھا. گو کہ ہر چیز تھی جو استعمال کے لیے ضروری ہوتی ہے، لیکن بہت زیادہ قیمتی اشیاء نہیں دی گئی تھی. زیور کے نام پہ میری ماں نے صرف ایک انگوٹھی پہنائی تھی کیونکہ میری والدہ کو اپنا باقی کا زیور بیچنا پڑا تھا. گو کہ دونوں تایا نے کہا تھا کہ ہم سے جو بن پڑے گا ہم کریں گے، لیکن میری ماں نے کہا کہ انہیں فرنیچر اور فریج میں خود دلواؤں گی. جو میری ماں کے پاس زیور تھا وہ انہوں نے بیچ دیا. باقی کا خرچہ میرے تایا نے کیا. دونوں ہی بہت اچھے تھے اور مجھ سے بہت پیار سے رہتے تھے. لیکن کبھی کوئی کزن مجھے بچپن میں کھیلنے کے دوران ڈانٹ دیتا یا مار دیتا تو بدلے میں میری ماں نے مجھے مارنا نہیں سکھایا تھا، بلکہ وہ مجھے اپنی آغوش میں لے لیتی کہ تم کسی پہ ہاتھ نہیں اٹھاؤ گی، کیونکہ ان کا ہم پہ بہت بڑا احسان ہے کہ ہم بے سہاروں کو انہوں نے اپنے گھر میں جگہ دی ہے. مجھے ڈرنا آتا تھا، سہم جانا آتا تھا، رونا بھی آتا تھا، لیکن کبھی جواب دینا نہیں آتا تھا، اپنا حق مانگنا نہیں آتا تھا. اور اسی ڈرے سہمے وجود کے ساتھ میں سسرال پہنچ گئی. مجھے فہد کے کمرے میں بٹھا دیا گیا. وہ 5 بہنوں کا اکلوتا بھائی تھا اور اس کی 5 بہنیں اس سے چھوٹی تھیں. فہد عمر میں مجھ سے 12-13 سال بڑا تھا. وہ کمرے میں آیا تو میں سمٹ کے بیٹھ گئی. وہ کمرے میں آیا اور میرے پاس بیٹھ گیا. پہلے سلام کیا. میں شرمائی سی تھی. پھر کہنے لگا دیکھو میں اپنی بہنوں کا اکلوتا بھائی ہوں. میری ساری بہنیں چھوٹی ہیں اور میرے والد بھی حیات نہیں ہے. گھر کی ساری ذمہ داری مجھ پہ ہے اور گھر کے کاموں کی ذمہ داریاں تم اپنے ذمہ سمجھ لو. میری ماں کے ساتھ کبھی بھی بدتمیزی کرنے کی کوشش نہ کرنا. میں یہ بات برداشت نہیں کروں گا، اور نہ ہی میری بہنوں کو کبھی تم سے شکایت ہو. میں تو سوچے بیٹھی تھی کہ مجھ سے اچھی باتیں کرے گا. منہ دکھائی پہ اس نے مجھے صرف گلاب کا پھول دیا.
کہنے لگا تنخواہ دار بندہ ہوں، زیادہ مہنگی چیزیں افورڈ نہیں کر سکتا۔ تمہاری ماں نے کون سا کوئی مہنگا جہیز دیا ہے؟ ارے مجھے جو گھڑی پہنائی ہے وہ 2500 کی ہے، اور میری ماں کو سونے کے طور پہ کچھ بھی نہیں دیا۔ بہرحال ہم بھی کوئی لالچی نہیں ہیں، لیکن اتنے بڑے گھر کی بیٹی ہو، ہمیں تو لگا تھا کہ پتہ نہیں جہیز میں گاڑی بھی دیں گے، ورنہ موٹر سائیکل تو ضرور ہی دیں گے۔ میری موٹر سائیکل اتنی پرانی ہو چکی ہے۔ پتہ نہیں وہ کیا باتیں کر رہے تھے، میں تو سمجھی تھی کہ… بہرحال جب وہ میرے قریب آیا تو میں بہت بری طرح سے نروس ہوئی، گھبرا کے اسے خود سے پیچھے ہٹانے لگی۔ بجائے مجھے اعتماد دینے کے وہ مجھ پہ شک کرنے لگے۔ کیا بات ہے، کہیں پہلے سے ہی کچھ گڑبڑ تو نہیں کر دی تم نے؟ تمہارے گھر میں تو جوان کزنز بھی ہیں، اسی لیے مجھے قریب نہیں آنے دے رہی ہو؟ میں تو وہیں ڈر گئی، پتہ نہیں وہ کیسی باتیں کر رہے تھے۔ پھر کہنے لگا اگر ایسا کچھ ہوا تو صبح ہی صبح تمہیں تمہارے میکے چھوڑ آؤں گا، دوسروں کا گند میں اپنے گھر میں نہیں رکھوں گا۔ میں چاہ کے بھی اپنی گھبراہٹ عیاں نہیں کر پائی اور آنکھیں بند کر لیں۔ مجھے بہت درد ہو رہا تھا، تکلیف بھی ہو رہی تھی، لیکن میں برداشت کر گئی۔ صبح چادر کو دیکھ کے وہ کچھ پرسکون ہوا اور پھر وہی چادر لپیٹ کے باہر اپنی ماں کو پکڑا دی۔ مجھے ناشتے میں صرف 1 کپ چائے اور 1 ابلا ہوا انڈا اور 2 بسکٹ دیے گئے۔ مجھے یہ لگ رہا تھا جیسے میرے وجود میں بہت کمزوری آ چکی ہو۔ میرے گھر سے ناشتہ آیا لیکن مجھے نہیں دیا گیا۔ میری ساس کہنے لگی ارے بھائی اتنا کم ناشتہ تھا، ہم تو مہمانوں کے سامنے شرمندہ ہو گئے۔ بہرحال وقت گزرنے لگا۔ میری ساس نے تیسرے دن ہی مجھے باورچی خانے کا راستہ دکھا دیا۔ کھانا بنانا مجھے آتا تھا، لیکن جس کھانے کی میرے میکے میں بڑی تعریفیں ہوتی تھیں، سسرال میں اس میں 100 کمیاں نکالی جاتی تھیں۔ چاروں کی چاروں نندیں کسی کام کو ہاتھ نہیں لگاتی تھیں، مجھ پہ یوں حکم چلاتی تھیں جیسے میں ملازمہ ہوں۔ پورے 1 مہینے بعد جا کے مجھے میکے جانے کی اجازت ملی۔ میں گھر آئی تو سب لوگ مجھے دیکھ کے حیران تھے۔ میں پہلے سے بہت کمزور ہو گئی تھی۔ میری ساری کزنیں مجھے گھیر کے بیٹھ گئیں۔ یہ تمہیں کیا ہوا ہے؟ میں نے کہا کچھ بھی تو نہیں ہے، سب کچھ ٹھیک ہے، کیونکہ میری ماں نے مجھے بس یہی کہنا سکھایا تھا کہ سب ٹھیک ہے، تمہارے تو چہرے کی رونق ہی ختم ہو گئی ہے۔ میں نے کہا شروع میں ایسے ہی ہوتا ہے، سب کچھ نیا نیا ہے۔ میں بھی یہی سمجھتی تھی کہ آہستہ آہستہ فہد کا رویہ مجھ سے بدل جائے گا، اور میری والدہ کو جب میں نے ساری بات بتائی تو وہ بھی یہی کہنے لگی کہ تمہیں سب کچھ برداشت کر کے وہیں رہنا ہے۔ میری ماں کی صحت کافی اچھی ہو گئی تھی، انہیں جو یہ وہم تھا کہ وہ مر جائیں گی، ایسا کچھ نہیں ہوا تھا۔ ایک بار میں لان میں بیٹھی تھی تو اجمیر بھائی آفس سے آئے، مجھے دیکھ کے حیران ہوئے، شاید انہیں نہیں پتا تھا کہ میں میکے آئی ہوئی ہوں۔ وہ سیدھا میرے پاس آئے، میں اٹھ کے کھڑی ہو گئی، انہیں سلام کیا۔ کہنے لگے تمہیں کیا ہوا ہے، اتنی کمزور کیوں ہو گئی ہو؟ میں نے کہا نہیں تو، میں تو ٹھیک ہوں، مجھے تو کچھ بھی نہیں ہوا۔ تمہارے سسرال والوں کا رویہ تو تم سے ٹھیک ہے نا؟ دیکھو اگر ان کا رویہ ٹھیک نہیں ہے تو تم ہمیں بتاؤ۔ امی نے پہلے ہی مجھے منع کیا تھا کہ خبردار جو تم نے کسی کو کچھ کہا تو۔ میں نے کہا کہ سب کچھ ٹھیک ہے اور آپ میرے معاملات سے ذرا دور ہی رہا کریں۔ کہنے لگے میں تمہیں بہت آرام سے پوچھ رہا ہوں، آج کل کا وہ دور نہیں ہے کہ لڑکی ظلم اور زیادتی برداشت کرتی رہے۔ اگر کوئی بات ہے تو ہمیں بتاؤ، ہم ابھی سے انہیں یہ بتائیں گے کہ تم اکیلی نہیں ہو اور نہ ہی لاوارث ہو۔ میں نے کہا بار بار کیوں مجھے اکسا رہے ہیں، میرا گھر بسنے دیں خدا کے لیے۔ اجمیر بھائی پھر مجھے تعصب سے دیکھنے لگے اور خاموشی سے اندر چلے گئے۔ 2 دن بعد فہد مجھے لینے آیا، میری والدہ نے کھانے کا اہتمام کیا، پھر وہ مجھے لے کے واپس آ گیا۔ ہر بات پہ مجھے تانا دیا جاتا تھا، سستے جہیز کا، میرے برتن توڑ دیے جاتے۔ جب میں کہتی کہ اتنا مہنگا ڈنر سیٹ ہے تو میری نندیں ہنسنے لگتی۔ ہماری ماں کے پرانے جہیز کے برتن سے زیادہ ہلکا اور سستا ہے یہ۔ کئی بار میں نے بڑے پیار سے فہد سے کہا تو وہ الٹا مجھے ہی ڈانٹنے لگتا، مجھ پہ چلانے لگتا اور کبھی کبھی تو تھپڑ بھی مار دیتا۔ امی کو بتاتی تو وہ کہتی تھی کہ بچہ ہوگا تو خود ہی تمہاری طرف مائل ہو جائے گا۔ میں امید سے ہوئی، نندوں کے رشتے آتے تو وہ لوگ مجھے پسند کر جاتے، اس بات کی سزا بھی مجھے ہی دی جاتی کہ میں جان بوجھ کے بن ٹھن کے ان کے سامنے آتی ہوں، حالانکہ میرا ایسا کوئی ارادہ نہیں تھا۔ مجھے فہد نے کہا کہ آج کے بعد تم میک اپ نہیں کرو گی، تیار بھی نہیں ہوگی۔
مجھے بہت الٹیاں آنے لگیں. میں امید سے ہو چکی تھی. مجھے لگا کہ اب فہد میرا خیال رکھے گا، لیکن اسے تو جیسے کوئی پرواہ ہی نہیں تھی. شروع میں میری ساس نے تھوڑا بہت میرا خیال رکھا، کیونکہ انہیں شاید یہ لگتا تھا کہ بیٹا ہو جائے گا. لیکن جیسے ہی لیڈی ڈاکٹر نے الٹرا ساؤنڈ میں یہ بتایا کہ بیٹی ہے، تو میری ساس کی کوشش یہ تھی کہ یہ ضائع ہو جائے. وہ کپڑوں کی بالٹی میرے ہاتھ میں پکڑاتی اور کہتی جاؤ چھت پہ جا کے رسی پہ ڈال کے آؤ، اور میں چلی جاتی. کہتے ہیں نا کہ مارنے والے سے بچانے والا بڑا ہوتا ہے. اللہ نے مجھے بیٹی دی. پہلی بار میں اس وقت چیخی اور چلائی جب میری چھوٹی سی بیٹی کو میری نند نے تھپڑ مارا کہ کیا روتی رہتی ہو. میں اس وقت کچن میں کام کر رہی تھی، اور جب تک میں کام کرتی تھی میری بیٹی کو کوئی نہیں سنبھالتا تھا. میری ساس کا تو منہ بن گیا تھا، حالانکہ ان کی اپنی بھی 4 بیٹیاں تھیں، لیکن مجھے بیٹا نہ ہونے کے طعنے دیے جاتے تھے. میں جب کمرے میں گئی تو میری نازک سی چھوٹی سی بچی کے رخسار پہ تھپڑ کا نشان تھا. میں نے بھی ایک زوردار تھپڑ اپنی نند کو مار دیا کہ تم ہوتی کون ہو میری معصوم بچی پہ ہاتھ اٹھانے والی. پورے گھر میں ایک واویلا اور تماشا سا لگ گیا. فہد کو بھی اپنا کام چھوڑ کے آنا پڑا. میری ساس نے کہا کہ اس نے میری بچی پہ ہاتھ اٹھایا ہے. میں نے کہا کہ آپ کی بہن نے بھی میری معصوم سی بچی پہ ہاتھ اٹھایا تھا. اگر ان کو زیادہ ہی ہے، ان سے سنبھالا نہیں جاتا، تو میں اپنی بچی کو خود سنبھال لوں گی. گھر کا کام کاج یہ لوگ سنبھال لیں. یہ لوگ کرتے ہی کیا ہیں؟ تو فہد نے مجھے بہت مارا اور مجھے کھڑے کھڑے طلاق دے دی. کہنے لگا دفع ہو جاؤ اور اپنی بیٹی کو بھی لے جاؤ. میں نے تمہیں پہلے ہی کہا تھا کہ میں اپنی ماں اور بہنوں کے خلاف کچھ بھی نہیں سنوں گا. میں روتے بلکتے واپس آ گئی. طلاق نامہ میرے ہاتھ میں تھا. طلاق دیکھ کر میری ماں کا ہاتھ سینے تک گیا اور میں وہیں گر کے بے ہوش ہو گئی. میری بچی کو فٹافٹ میری کزنوں نے پکڑا، مجھے ہوش دلانے لگی. مجھے سب کی آوازیں آ رہی تھیں لیکن میری آنکھیں نہیں کھل رہی تھیں. میرا بی پی بہت لو ہو گیا تھا. سب گھر والے پریشان تھے. جب مجھے ہوش آیا تو میں رونے لگی کہ میں نے بہت برداشت کیا، بہت صبر کیا، لیکن اپنی بچی پہ اٹھنے والا ہاتھ برداشت نہیں ہوا. میری ماں نے سب کے سامنے تو مجھے کچھ نہیں کہا، لیکن کمرے میں لے جا کے مجھے بہت برا بھلا کہا کہ اولاد انہی کی تھی، اگر تھپڑ مار لیا تو تمہیں کیا تکلیف تھی؟ اب تمہیں کون پوچھے گا؟ ساری زندگی میرے سینے پہ مونگ دلتی رہو گی. میں اپنی ماں کی باتیں سن کے حیران تھی. حالانکہ میرے دونوں تایا نے کہا کہ اچھا ہوا تم واپس آ گئی، ایسے خبیث لوگوں کے پاس رہنا بھی نہیں چاہیے، اور تم فکر نہ کرو، تم ہم پہ بوجھ نہیں ہو، نہ کبھی خود کو بوجھ سمجھنا. وہ لوگ میرے ساتھ بہت اچھے سے رہتے تھے، بس میری ماں ہی خود بخود ڈرتی رہتی تھیں، روتی رہتی تھیں اور مجھے بھی دباتی رہتی تھیں، اور میں تھک چکی تھی. پہلی بار میں نے اپنی والدہ کے سامنے زبان چلانی شروع کی کہ سب آپ کی وجہ سے ہوا ہے. میں پڑھنا چاہتی تھی، آپ نے مجھے پڑھنے نہیں دیا، میری شادی کر دی، مجھے ایک بوجھ کی طرح اتار دیا. کیا ملا آپ کو؟ میں دبتی تھی اور وہ لوگ مجھے اور دباتے تھے. میں برداشت کرتی تھی اور وہ لوگ مجھ پہ اور ظلم ڈھاتے تھے. جس دن آواز اٹھائی تو ان سے برداشت نہیں ہوا. اگر شروع سے ہی آپ نے مجھے جواب دینا سکھایا ہوتا تو میں شروع سے جواب دیتی آتی. آج میرے ساتھ یہ نہ ہوتا. میری ماں میری شکل کی طرف بڑی حیرت سے دیکھ رہی تھی. اس دن کے بعد میں نے اپنے آپ سے خوف کا لبادہ اتار پھینکا. میں بدتمیز ہونے لگی. اب میں چاہتی تھی کہ میری بیٹی دنیا کی تند و تیز ہواؤں کا سامنا کرنے والی بنے. بچپن سے ہی اسے برداشت کرنے کی عادت ہو، اسے بولنے کی عادت ہو، وہ اپنا آپ خود سیو کرنا جانتی ہو بغیر کسی سہارے کے. میرے کزنوں کا رویہ میرے ساتھ اور بھی اچھا ہو گیا تھا. مجھے راجدہ نے کہا کہ سنبل تم آگے کیوں نہیں پڑھائی حاصل کرتی، کالج میں داخلہ لے لو، تمہارا تو رزلٹ بھی اتنا شاندار آیا تھا. میں نے کہا اور اس مصیبت کو کون پالے گا؟ اس کے باپ نے تو میرے ساتھ ساتھ اپنی اولاد بھی میرے سر پہ عذاب بنا کے بھیج دی. یہ سن کے راجدہ آپی کو بڑا افسوس ہوا. پاگل تو نہیں ہو گئی ہو؟ اس میں اس معصوم کا کیا قصور؟ تم نے تو ابھی تک اپنی بچی کا نام بھی نہیں رکھا. میں نے کہا مجھے نہیں رکھنا، جسے رکھنا ہے رکھ دے. میں نے یہ اختیار آپ سب لوگوں کو دے دیا. یہ کہہ کے میں اپنے کمرے میں آ گئی. میری بچی کو زیادہ تر میری والدہ سنبھالنے لگی. اجمیر لالا ان دنوں 2 مہینوں کے لیے دبئی گئے تھے. ان کا کوئی ضروری کام تھا. جس کمپنی میں وہ کام کرتے تھے انہوں نے ہی دبئی بھیجا تھا. سنا تھا کہ بڑی ترقی ہو گئی ہے ان کی.
آج کل تائی اماں ان کے لیے رشتے بھی ڈھونڈ رہی تھی۔ جب وہ واپس آئے اور جب انہیں پتہ چلا کہ میرے ساتھ یہ سب کچھ ہو گیا تو وہ بہت غصہ ہوئے۔ میرے دونوں تایا سے کہنے لگے کہ آپ لوگوں نے کیا چوڑیاں پہن رکھی تھیں؟ جا کے اس شخص کا گریبان کیوں نہیں پکڑا؟ وہ کون ہوتا ہے ہماری بیٹی پہ ہاتھ اٹھانے والا؟ میرے تایا کہنے لگے کہ ہم لوگ لڑائی فساد نہیں چاہتے۔ وہ کہنے لگا اور آپ نے جہیز بھی نہیں مانگا؟ میرے دوسرے کزن بھی تھے جو چپ چاپ کھانا کھا رہے تھے۔ ان سب کو اپنی اپنی پرواہ تھی، پھر اس شخص کو کیا مسئلہ تھا؟ بہرحال یہ اجمیر کی کوشش تھی کہ میرا بچا کھچا سامان واپس آ گیا، جسے دیکھ کے میری ماں بہت روئی، لیکن میری آنکھوں سے آنسو نہیں نکلے۔ مجھے ایک الگ کمرہ دے دیا گیا تھا جسے بطور گیسٹ روم بنا دیا گیا تھا۔ میں وہاں رہنے لگی۔ پتہ نہیں کیوں مجھے اپنی بچی سے محبت تھی بھی اور نہیں بھی۔ زیادہ تر میری ماں اسے سنبھالتی تھی اور میں خود سری کا شکار ہونے لگی۔ میں منہ پھٹ بن گئی۔ 6 مہینے گزر چکے تھے جب ایک اور دھماکہ میرے سر پہ کیا گیا۔ مجھے لیلا نے بتایا کہ تمہیں پتہ ہے گھر پہ کیا باتیں ہو رہی ہیں؟ میں نے کہا کیا باتیں ہو رہی ہیں؟ کہنے لگی اجمیر لالا کی شادی کی باتیں ہو رہی ہیں۔ میں نے کہا تو یہ تو اچھی بات ہے، لیکن بڑے تایا کہہ رہے تھے کہ اجمیر کی شادی ہم نے خاندان کی ہی کسی لڑکی سے کرنی ہے جسے وہ پسند کر لے۔ میں نے کہا اس کا مطلب ان کی شادی راشدہ آپا سے ہوگی؟ کہنے لگی نہیں، راشی آپی کا تو رشتہ تقریباً طے ہو چکا ہے۔ میں نے کہا اچھا، کب ہوا؟ لیلا کہنے لگی چلو جی، تمہیں پتہ بھی ہے گھر میں کیا ہوتا ہے اور کیا نہیں۔ ارے 15 دن پہلے کچھ لوگ دیکھنے آئے تھے، تم پتہ نہیں اس وقت کہاں تھی؟ شاید چھت پہ تھی، کیونکہ اکثر میں چھت پہ چلی جاتی تھی ہر ایک سے لڑ کے۔ میں نے کہا تو پھر آگے کیا ہوا؟ کہنے لگی انہیں راشی آپی پسند آ گئی، بابا نے بھی تحقیق کروائی تھی، سب کچھ ٹھیک تھا، اس لیے ہم نے بھی ہاں کر دی۔ بس منگنی کا سوچ رہے تھے کہ بڑے تایا کہنے لگے کہ اجمیر کی بھی شادی ہو جانی چاہیے، لیکن ہم چاہتے ہیں کہ خاندان کی ہی کوئی لڑکی ہو۔ اور تمہیں پتہ ہے انہوں نے کس کا نام لیا ہے؟ میں نے کہا تمہارا لیا ہوگا کیونکہ تم ہی سب کزنز میں زیادہ خوبصورت ہو۔ کہنے لگی انہوں نے تمہارا نام لیا ہے۔ یہ سن کے میں تو اچنبھے میں آئی۔ میرا نام لیا ہے؟ کیوں؟ کہنے لگی کیونکہ تایا ابا تمہیں اپنانا چاہتے ہیں، تمہاری بیٹی کو سہارا دینا چاہتے ہیں۔ میں نے کہا مجھے ان کا یہ احسان نہیں چاہیے۔ میں اپنی ماں کے پاس آئی اور میری ماں تو جیسے تایا کی اور اجمیر کی احسان مند ہونے لگی۔ یہ ہوتے ہیں اپنے جو اپنوں کا دکھ دیکھ کے اپنائیت کا اظہار کرے۔ تمہیں پتہ ہے جمیل نے کیا کہا ہے؟ میں نے کہا پتہ ہے کیا کہا ہے، لیکن کیوں کہا ہے امی؟ آپ صاف انکار کر دیں، مجھے اب شادی کرنی ہی نہیں ہے۔ آپ کے کہنے پہ ایک بار کر چکی ہوں نا، بس وہ تجربہ کافی تھا۔ میری ماں کہنے لگی زبان بند کرو اپنی، ضروری نہیں ہے کہ ہر شخص ایک جیسا ہو، اجمیر بہت اچھا ہے۔ میں نے کہا ہاں اچھا تو ہے، پر میں اس سے شادی نہیں کروں گی۔ میں نے سارے لحاظ ایک طرف رکھ دیے۔ تمہیں کیا تکلیف ہے، کیوں نہیں کرو گی؟ پھر میں نے کہا کہ میں نہیں کروں گی، مجھے شادی ہی نہیں کرنی، آپ بڑے تایا سے انکار کر دیجئے۔ میری والدہ کہنے لگی اب تم مجھے بڑے بھائی کے سامنے شرمندہ کرنا چاہتی ہو۔ میں نے کہا میرا فیصلہ یہی ہے کہ مجھے شادی نہیں کرنی، اور اجمیر لالا سے تو بالکل بھی نہیں کرنی، اور یہ میرا آخری فیصلہ ہے، آپ میرے ساتھ زبردستی نہیں کر سکتی۔ یہ کہہ کے میں اپنی امی کے کمرے سے باہر آ گئی۔ جیسے ہی باہر آئی، میں نہیں جانتی تھی کہ اجمیر کمرے کے باہر ہی ہوگا۔ بری طرح میں اس سے ٹکرائی، اگر میں سنبھلتی نہ تو یقیناً گر جاتی۔ وہ ماتھے پہ بل ڈالے بڑے غصے سے مجھے دیکھ رہا تھا، میرے بالکل سامنے ہی کھڑا تھا۔ میں نے کہا پیچھے ہٹیں۔ کہنے لگا انکار کی وجہ جاننا چاہتا ہوں، کیا بات کر رہی تھی تم چچی سے؟ کیوں انہیں پریشان کر رہی ہو؟ میں نے کہا آپ سے مطلب؟ میری ماں نے ایک بار اپنی مرضی سے میری شادی کر دی تھی نا، پھر اس کا انجام بھی دیکھ لیا تھا، مجھے دوبارہ نہیں کرنی۔ اس سے پہلے کہ میں ان کی سائیڈ سے گزر کے جاتی، انہوں نے میرا بازو پکڑا، مجھے اپنے مقابل کھڑا کیا اور میری آنکھوں میں بڑے غصے سے دیکھنے لگے۔ یہ انکار تم تب کرتی جب انہوں نے فہد کے ساتھ تمہارا رشتہ طے کیا تھا، جو کسی بھی طریقے سے تمہارے ساتھ سوٹ نہیں کرتا تھا۔ تب تمہارے منہ میں چھالے پڑے ہوئے تھے، تب انکار کیوں نہیں کیا تھا؟ کیا جانتی تھی تم اس کے بارے میں؟ کچھ بھی تو نہیں۔ تب تمہیں فرما برداری یاد آ رہی تھی۔
جیسی فرما برداری تم نے فہد کے لیے دکھائی تھی ویسی ہی فرما برداری ابھی بھی دکھاؤ۔ بڑی زور سے اس نے میرا ہاتھ پکڑ رکھا تھا۔ اجمیر لالا میرا ہاتھ چھوڑیں، میں نے بڑے غصے سے کہا۔ میرا لہجہ بھی بلند تھا۔ میری والدہ کمرے سے باہر آ گئیں۔ میری بات کا جواب دو، تب بھی تمہارے پاس انکار کا حق تھا۔ تم ایک بار کہتی کہ تم شادی نہیں کرنا چاہتی، میں زمین آسمان ایک کر دیتا، تمہاری شادی کبھی بھی فہد سے نہ ہونے دیتا۔ آیا تھا نا تمہارے پاس، پوچھا تھا نا تم سے، یا نہیں پوچھا تھا؟ وہ چلایا تھا، یہاں تک کہ اوپر سے میرے تایا تائی اور میرے کزنز بھی آ گئے۔ ہاں تو ہو گئی مجھ سے غلطی، ایک بار غلطی سے سبق سیکھ چکی ہوں میں، دوبارہ وہی غلطی نہیں دہراؤں گی۔ میرا بازو چھوڑیں، تایا ابا ان سے کہے میرا بازو چھوڑیں۔ میرے تایا ابا کہنے لگے اجمیر یہ کیا حماقت کر رہے ہو، بچی کا بازو چھوڑو۔ کہنے لگا بس کر دیں بابا، جہاں آپ کو آواز اٹھانی چاہیے تھی وہاں تو اٹھائی نہیں گئی، کیا سب کی زبردستی مجھی پہ چلتی ہے؟ تب بھی میں نے آپ سے کہا تھا کہ توڑ دیں رشتہ، میں کر لیتا ہوں اس سے شادی، لیکن آپ نے کہا کہ رشتہ طے ہو چکا ہے۔ آپ لوگوں کے غلط فیصلے نے اس بیوقوف لڑکی کو اس دوراہے پہ لا کے کھڑا کر دیا، اور اس پر یہ حماقت کر رہی ہے، اور میں اسے مزید کوئی بھی بیوقوفانہ فیصلہ نہیں کرنے دوں گا۔ میں نے کہا میرا ہاتھ چھوڑو۔ اس نے میرا بازو ایک جھٹکے سے چھوڑ دیا۔ یہ لو، چھوڑ دیا تمہارا بازو، لیکن یاد رکھنا تم سے شادی میں ضرور کروں گا۔ میں نے کہا کیوں کریں گے؟ میں نکاح خواہ کے سامنے انکار کر دوں گی، اس لیے ایسی کوشش بھی مت کیجیے گا۔ یہ کہہ کے میں اپنے کمرے میں چلی گئی۔ اجمیر تم اوپر چلو، بابا میں آپ سے آخری بار کہہ رہا ہوں اسے شرافت سے سمجھا دیں، ورنہ پھر میں اپنے طریقے سے سمجھاؤں گا۔ شادی مجھے اسی سے کرنی ہے، مجھے اسے بے آسرا نہیں چھوڑنا، نہ اسے اور نہ اس کی بچی کو۔ یہ بے وقوف ہے اور میں اس کی حماقت پہ کسی کو بھی اس کا ساتھ دینے نہیں دوں گا۔ یہ میرا بھی آخری فیصلہ ہے۔ پتہ نہیں خود کو کیا سمجھتے ہیں، جو کہیں گے میں مان لوں گی۔ نہیں کرنی مجھے ان سے شادی تو بس نہیں کرنی۔ میں اپنے بیڈ پہ بیٹھی اپنا دل جلا رہی تھی۔ میری بیٹی میرے برابر میں سو رہی تھی، جس کا ابھی تک میں نے نام بھی نہیں رکھا تھا۔ 6 مہینے گزر چکے تھے۔ تایا ابا نے کئی بار کہا کہ تم نے اپنی بیٹی کا نام کیوں نہیں رکھا؟ میں نے کہا یہ بے نام ہی ٹھیک ہے۔ کہنے لگے اگر کہو تو میں رکھ دیتا ہوں۔ میں نے کہا بے شک آپ کو اختیار ہے، لیکن رہنے دے، جب تک بے نام رہ سکتی ہے رہ لے۔ مجھے کسی سے بھی کوئی محبت نہیں رہی تھی، شاید اپنی بیٹی سے بھی نہیں۔ میری والدہ نے مجھے بہت سمجھایا، میری ساری کزنز نے مجھے سمجھایا کہ مجھے اجمیر سے شادی کر لینی چاہیے، لیکن میں نے صرف انکار کر دیا، اور یہی کہا کہ اگر میرے ساتھ کسی نے اس بار زبردستی کی تو میں نکاح خواہ کے سامنے انکار کر دوں گی، پھر مت کہیے گا کہ میں نے سب کی عزت کا جنازہ نکال دیا۔ اور یہ بات ایسی تھی کہ کوئی بھی مجھے مجبور نہیں کر سکتا تھا۔ کچھ دن تو یہ بات ہمارے گھر میں بہت ڈسکس ہوتی رہی، لیکن اس کے بعد خاموشی اختیار کر لی گئی۔ دھچکا مجھے اس وقت لگا جب اجمیر لالا سے چھوٹے زین کا رشتہ لیلا سے طے ہوا، اور 1 مہینے بعد شادی کا بھی کہہ دیا گیا۔ گھر میں شادی کی تیاریاں ہونے لگیں، میں بھی شادی کی تیاریوں میں حصہ لے رہی تھی۔ میری بیٹی میری ماں کی عادی ہو چکی تھی۔ ابھی میں بازار سے آئی تھی جب میں نے اجمیر کو لاؤنج میں اپنی بیٹی کو گود میں بٹھائے دیکھا۔ وہ اسے پیار کر رہا تھا۔ مریم بابا کو ہنس کے دکھاؤ۔ یہ سن کے میرے تو تلووں پہ لگی سر پہ جا کے بجھی۔ میں نے شاپنگ بیگ وہیں پھینکے اور تیز قدموں سے ان کے پاس آ گئی اور اپنی بیٹی کو ان کی گود سے لے لیا۔ انہیں شاید پتہ نہیں تھا۔ میں نے کہا آپ کون ہوتے ہیں اس کا نام رکھنے والے؟ میں نے تو یہ اختیار کسی کو نہیں دیا۔ وہ کہنے لگے جب تم اس کا نام نہیں رکھو گی تو کسی کو تو رکھنا ہے، اور مجھ میں اتنی ہمت ہے کہ میں اس کا نام رکھ سکتا ہوں۔ میں نے کہا آپ اپنی حد کراس نہ کریں تو زیادہ بہتر ہے۔ آپ کیا سمجھتے ہیں کہ آپ شادی نہیں کریں گے تو کیا میں مان جاؤں گی؟ مجھے شادی نہیں کرنی، اپنی عمر میری وجہ سے ضائع نہ کریں۔ تو مسکرانے لگے۔ بڑا خیال ہے تمہیں میرا اتنا خیال کیوں کر رہی ہو؟ میری عمر کے ضائع ہونے کی تمہیں اتنی فکر کیوں ہو رہی ہے؟ پتہ نہیں کیوں ان کی بات پہ میں گھبرائی تھی۔ مجھے کوئی پرواہ نہیں ہے، لیکن آج کے بعد میری بچی سے دور رہیے گا۔ کہنے لگے مجھ سے بالکل تمیز سے رہا کرو، میرا جب دل چاہے گا میں اسے پیار کروں گا اور تم مجھے روک نہیں سکتی۔ یہ کہہ کے اوپر کا زینہ چڑھ گیا۔ لیلا بھی دیکھ رہی تھی۔
میں نے کہا نہایت بدتمیز قسم کے انسان ہے یہ۔ لیلا کہنے لگی بس بھی کر دو، اس وقت گھر میں مریم سب سے چھوٹی ہے، سبھی اسے پیار کرتے ہیں، بڑے تایا، میرے بابا، ہم سب کزنز، اور وہ ہے بھی اتنی پیاری، سب سے پیار لیتی ہے۔ میں نے کہا مریم نام میں نے نہیں رکھا اس کا نام نور ہے۔ جھٹ پٹ میں نے فیصلہ کر لیا، چھوڑ بھی دو یار اب اس بات کو، اجمیر بھائی نے اس کا نام بہت پہلے رکھ دیا تھا اور اب تو وہ اپنا نام بھی پہچاننے لگی ہے، 8 مہینے کی ہو گئی ہے، سب اسے مریم ہی کہتے ہیں۔ یہ الگ بات ہے کہ تمہیں خبر نہیں تھی، پتہ نہیں تم کس دنیا میں رہتی ہو، یا تو خود کو کمرے میں بند رکھتی ہو یا چھت پہ چلی جاتی ہو۔ جو نام اس کا ہے وہی رہنے دو، کوئی فرق نہیں پڑے گا۔ پتہ نہیں کیوں میرے اندر ایک آگ سی لگنے لگی تھی۔ اجمیر لالا شادی کیوں نہیں کر رہے تھے؟ میں نے سوچا کہ اگر ایسے ہی چلتا رہا تو مجھے دوبارہ سے فورس کیا جائے گا، مجبور کیا جائے گا، قسمیں دی جائیں گی۔ بہتر ہے کہ میں کالج میں داخلہ لے لوں۔ ان دنوں لیلا کی چھوٹی بہن روبی لاسٹ ٹائم میں پڑھ رہی تھی۔ میں نے تایا ابا سے کہا کہ مجھے کالج میں پڑھنا ہے، میں آگے پڑھنا چاہتی ہوں۔ یہ سن کے وہ خوش ہو گئے اور میرا داخلہ بھی کروا دیا۔ لیلا کی شادی ہو چکی تھی، میں کالج سے آتے ہی سو جاتی تھی، اٹھتی اور پھر اپنا پڑھنے لگ جاتی۔ میں اپنی بیٹی سے بالکل غافل تھی کیونکہ مجھے پتا تھا کہ وہ زیادہ تر امی کی عادی ہو چکی ہے۔ وقت گزرنے لگا، ہوش میرے اس وقت اڑے جب وہ سال سے بھی اوپر کی ہو چکی تھی، چلنے لگی تھی اور مجھے سنبل آپی کہا۔ میں نے کہا دماغ ٹھیک ہے تمہارا؟ کیا بول رہی ہو مجھے؟ میں تمہاری ماں ہوں، ماما بولا کرو مجھے۔ وہ مجھے خالی خالی آنکھوں سے دیکھنے لگی۔ تبھی باہر کی ڈور بیل بجی اور مریم کی آنکھوں میں بے چینی چمک رہی تھی۔ چھوٹے چھوٹے قدم لیتے ہوئے وہ کمرے سے باہر چلی گئی۔ بابا آ گئے، یہ سن کے مجھے حیرت کا جھٹکا لگا۔ اسی وقت اجمیر آفس سے واپس آتا تھا۔ میں کمرے سے باہر آئی تو دیکھا کہ وہ اجمیر کی گود میں تھی اور وہ اس کے رخسار کو پیار کر رہا تھا۔ میری جان، میری شہزادی، اور وہ بھی اس کے ساتھ لپٹ گئی۔ وہ جان بوجھ کے میری بچی کو اپنا عادی بنا رہا تھا۔ ٹوٹے پھوٹے لفظوں میں وہ اس سے چاکلیٹ مانگ رہی تھی۔ بابا کی جان، یہ رہی تمہاری چاکلیٹ۔ اس کو ذرا بھی شرم نہیں آتی تھی۔ سب کے سامنے وہ میری بیٹی کو اپنا باپ ظاہر کرنے کی کوشش کر رہا تھا۔ میں اس کے پاس جا کے کھڑی ہو گئی۔ آپ اس کے بابا نہیں ہیں۔ لیکن اس نے مجھے یوں نظر انداز کیا جیسے میں کھڑی ہی نہیں ہوں۔ میں نے کہا مریم ادھر آؤ میرے پاس، لیکن وہ میرے پاس آنے کے بجائے اجمیر کے گلے سے لپٹ گئی۔ میں بابا کے پاس رہوں گی۔ وہ کہنے لگا سن لیا تم نے؟ پتہ نہیں اس کی آنکھوں میں فتح کی چمک تھی۔ جان بوجھ کے میری بیٹی کو اپنا عادی بنا رہا تھا۔ میں نے کہا میری بیٹی میرے حوالے کرے۔ جیسے ہی میں ہاتھ آگے بڑھانے لگی اس نے میری کلائی پکڑ لی۔ اپنی پڑھائی کی طرف توجہ دو، سمجھی نا؟ اجمیر لالا آپ اچھا نہیں کر رہے۔ میں تمہارا لالا نہیں ہوں، تمہارا کزن ہوں۔ رشتوں کو رشتوں کے حساب سے لے کے چلو۔ میں نے کہا اچھا، تو میں رشتوں کو اب رشتوں کے حساب سے ہی لے کے چلوں گی۔ میری بیٹی واپس کریں۔ یہ صرف تمہاری نہیں ہے، اس گھر کے ہر فرد کی ہے، سب پیار کرتے ہیں۔ زین بھی کرتا ہے، جنید بھی کرتا ہے۔ ان کے ہاتھ سے تو کبھی نہیں چھینا تم نے، نہ بابا کے ہاتھ سے، نہ چاچا کے ہاتھ سے۔ تمہیں صرف ایک میری ہی تکلیف کیوں ہے؟ لہجہ ان کا بھی کاٹ دار ہی ہوتا تھا۔ میں نے کہا اس لیے کہ انہوں نے مجھے پروپوز نہیں کیا اور وہ میری بیٹی کو بابا کہنا نہیں سکھاتے۔ میری مرضی، میں اسے جو مرضی سکھاؤں۔ پھر اس کے رخسار پہ پیار کرنے لگے، اسے اوپر اپنے کمرے میں لے گئے۔ میں جی جلا کے رہ گئی۔ رات کو مریم میری امی کے پاس سونے لگی تو میں نے کہا کہ اسے مجھے دے، آج کے بعد یہ میرے کمرے میں میرے ساتھ سوئے گی۔ میری والدہ کہنے لگی رات کو اسے بھوک لگتی ہے، اسے میں فیڈر بنا کے دیتی ہوں۔ تم نے صبح کالج جانا ہوتا ہے، پھر تمہاری نیند خراب ہوگی تو تم مجھے پریشان کرو گی، بچی کو ڈانٹو گی۔ میں نے کہا نہیں ڈانٹتی۔ پتہ نہیں کیوں میرے اندر یہ خوف پیدا ہونے لگا کہ اجمیر میری بیٹی کو مجھ سے دور کر دے گا۔ میں نے اسے اپنے ساتھ سلایا، اسے بار بار کہنے لگی کہ ماموں کہا کرو۔ اسے کافی دیر تک یہ یاد کرواتی رہی، زین ماموں، جنید ماموں، اجمیر ماموں، لیکن زین اور جنید کے ساتھ وہ ماموں کہتی تھی، اجمیر کا نام سن کے بابا کہتی تھی۔ پتہ نہیں کیوں مجھے چڑ آنے لگی۔ پھر وہ سو گئی۔ میں نے سوچا کہ 3-4 دن میں وہ کہے گی جو میں کہہ رہی ہوں، لیکن ایسا نہیں ہوا۔
وہ جب بھی اجمیر کو دیکھتی بابا بابا کہنے لگتی۔ ایک بار تو میری برداشت سے باہر ہو گیا۔ اس سے پہلے کہ اجمیر اسے گود میں پکڑتا میں نے پکڑ لیا۔ یہ تمہارے ماموں لگتے ہیں، انہیں ماموں کہا کرو۔ یہ کہہ کے میں مریم کو اپنے کمرے میں لے آئی۔ اب میں نے یہ طریقہ آزمایا کہ اجمیر کے آنے سے پہلے میں مریم کو فیڈر پلا کے زبردستی سلا دیتی۔ 3-4 دن ایسے ہی گزر گئے۔ چوتھے دن وہ سو رہی تھی، میں بھی اپنے کمرے میں کتابیں کھول کے بیٹھی تھی جب انہوں نے مریم کو پکارا، مریم بابا کی جان باہر آؤ۔ مریم تو نیند سے یوں جاگی جیسے کبھی سوئی ہی نہیں تھی۔ بابا یہ کہہ کے بیڈ سے نیچے اترنے لگی۔ میں نے اسے بیڈ پہ پٹخ کے پھینکا۔ اجمیر کا غصہ میں نے مریم پہ نکالا۔ وہ رونے لگی۔ خبردار جو تم باہر گئی، نہیں ہے وہ تمہارا باپ، تمہارے باپ نے تمہیں چھوڑ دیا، دھکے مار کے نکال دیا۔ سمجھ رہی ہو نا تم میں کیا کہہ رہی ہوں؟ خبردار جو تم نے اسے باپ کہا تو۔ میرے کمرے کا دروازہ کھلا، بڑے غصے سے وہ اندر داخل ہوا۔ مریم رو رہی تھی۔ جیسے ہی وہ مریم کو پکڑنے لگا میں بھی بیچ میں آ گئی۔ ہاتھ مت لگائیے گا میری بیٹی کو، کیا سکھا رہے ہیں آپ اسے؟ کیا کیا تم نے؟ تھپڑ مارا ہے مریم کو؟ انہوں نے الٹا مجھ سے سوال کیا۔ میں نے کہا ہاں مارا ہے، اسے پٹخ کے بیڈ پہ بھی پھینکا ہے اور تھپڑ بھی مارا ہے، اور بھی ماروں گی اگر آپ میری بیٹی سے پیچھے نہیں ہٹے تو۔ وہ کہنے لگے سنبل میری برداشت کا امتحان مت لو، آج کے بعد تم نے مریم پہ ہاتھ اٹھایا تو میں تم پہ ہاتھ اٹھاؤں گا، زور کا تھپڑ تمہارے منہ پہ ماروں گا، سمجھی؟ مجھے ہاتھ سے پکڑ کے پیچھے کیا اور مریم کو گود میں پکڑ کے باہر لے گئے۔ آپ کیا سمجھتے ہیں آپ میری بیٹی کو اپنا عادی بنائیں گے تو کیا میں آپ سے شادی کر لوں گی؟ میں آپ سے کبھی شادی نہیں کروں گی۔ سن رہے ہیں آپ میں کیا کہہ رہی ہوں؟ میری آنکھوں سے آنسو بہہ رہے تھے اور وہ اوپر کا زینہ یوں چڑھ گئے جیسے میں کچھ بول ہی نہیں رہی۔ میری والدہ میرے پاس آ گئی۔ کیا ہو گیا ہے تمہیں؟ کیوں پاگل ہو جاتی ہو؟ میں نے کہا یہ شخص کون ہوتا ہے میری بچی کو مجھ سے دور کرنے والا؟ آپ سب لوگ میرے خلاف پلان بنا رہے ہیں، اب صرف یہی چاہتے ہیں نا کہ میں اس سے شادی کر لوں۔ میں نہیں کروں گی۔ امی اوپر جائیں اور اجمیر سے میری بیٹی کو مجھے واپس لا کے دیں۔ میری آنکھوں سے آنسو بہہ رہے تھے۔ میری والدہ کہنے لگی تمہیں ہو کیا گیا ہے؟ سب مریم سے پیار کرتے ہیں، تمہیں کسی کی تکلیف نہیں ہوتی سوائے اجمیر کے۔ میں نے کہا وہ کیوں کہتا ہے کہ مریم اسے بابا کہے؟ اس لیے کہتا ہے تاکہ بڑی ہو کر اسے یہ محرومی نہ ہو کہ اس کا باپ نہیں ہے۔ میں نے کہا آپ نے تو ایسا کچھ نہیں کہا، آپ نے تو بچپن میں ایسا مجھے کچھ بھی نہیں سکھایا۔ میں نے تایا ابا کو تایا ابا ہی کہا۔ میری والدہ کہنے لگی اپنی زبان سنبھال کے بات کرو، تمہارا بابا اگر نہیں تھا تو تمہارے دونوں تایا نے تمہارے سر پہ بیٹی سمجھ کے ہاتھ رکھا تھا، اور جس عمر میں تھی تم پہلے سے ہی انہیں تایا ابا کہتی تھی۔ اگر اجمیر بھی ایسا کر رہا ہے تو برا نہیں کر رہا، تمہیں کسی نے فورس نہیں کیا کہ اس سے شادی کرو، تم بس اپنی پڑھائی پہ توجہ دو۔ بچی سب کے ہاتھوں میں ہے، پیار لے کے پل رہی ہے، اسے پلنے دو، ہر بات کی ضد مت کیا کرو۔ میں نے کہا تو یہ شادی کیوں نہیں کر رہا؟ کس کے آسرے پہ بیٹھا ہے؟ میری والدہ کہنے لگی اس کی مرضی ہے، جب اس کا دل چاہے گا یا جب تم سے مایوس ہوگا تو کر لے گا شادی، تمہاری منت سماجت تو نہیں کرے گا نا ساری زندگی۔ میں انٹر کر چکی تھی، مریم بھی بڑی ہونے لگی، میں اب اسے اپنے پاس ہی سلاتی تھی۔ کالج سے آتی تو پانی کا گلاس میرے آگے رکھتی، ماما پانی پی لے، لیکن اجمیر کو ابھی تک بابا ہی کہتی تھی، جو میرے سینے پہ کسی سانپ کی طرح لوٹتا تھا۔ انہی دنوں تایا ابا کی ہر روز اجمیر سے بحث ہوتی کہ تم شادی کیوں نہیں کر رہے ہو؟ بابا اب جانتے ہیں، تم پاگل ہو گئے ہو کیا؟ جب وہ لڑکی ہی نہیں مانتی ہے تو تم کیوں اپنی زندگی برباد کر رہے ہو؟ تو کیا اس کی زندگی برباد ہونے دوں؟ مجھ سے تو یہ نہیں ہوگا۔ آپ چاہتے ہیں کہ میں شادی کر لوں تو پہلے آپ سنبل کی شادی کر دیں اور کسی اچھی جگہ کر دیں، وہ اپنے گھر کی ہو جائے گی تو میں بھی شادی کر لوں گا۔ یہ کیا حماقت ہے تمہاری اجمیر؟ بابا آپ اسے میری حماقت کہہ لیں یا کچھ بھی کہہ لیں، پہلے اس کا گھر بسے گا پھر میرا۔ جنید کے لیے بھی رشتے دیکھے جانے لگے، اجمیر اور زین بس دونوں بھائی تھے، اور لیلا ویسے بھی شادی ہو کے اوپر جا چکی تھی۔ آج کل وہ اپنے بھائی کے لیے لڑکی دیکھ رہی تھی، لیکن جنید نے لڑکی خود ہی پسند کر لی تھی۔ وہ اپنی کسی کولیگ کو پسند کرتا تھا، اس کا بھی رشتہ طے ہو گیا۔ انہی دنوں تایا ابا نے مجھے اپنے کمرے میں بلایا، میں ان کے کمرے میں چلی گئی۔ تم نے اپنی زندگی کے بارے میں کیا سوچا سنبل؟ میں نے کہا مجھے پڑھنا ہے اور آگے جاب کرنی ہے۔
اور اپنی بیٹی کو پالنا ہے۔ دیکھو بیٹا، تمہاری عمر اتنی نہیں ہے کہ ہم ساری زندگی تمہیں گھر میں بٹھائے رکھیں۔ تمہاری بیٹی تم سے زیادہ ہماری عادی ہو چکی ہے۔ یا تو تم اجمیر سے شادی کر لو، ورنہ پھر ہم تمہارے لیے رشتہ دیکھ لیں، فیصلہ تمہارے ہاتھ میں ہے۔ میں نے کہا ٹھیک ہے، آپ میرا رشتہ کہیں اور دیکھ لیں۔ میرے تایا ابا کہنے لگے بیٹا ہو سکتا ہے کہ وہ شخص تمہاری بیٹی کو اپنے پاس نہ رکھے۔ میں نے کہا کیا مطلب؟ کیوں نہیں رکھے گا؟ اس لیے کیونکہ وہ تمہارے دکھ کو نہیں سمجھے گا۔ ویسے بھی وہ تم سے زیادہ تمہاری والدہ کی اور ہم سب کی عادی ہے۔ مجھے نہیں لگتا کہ وہ تمہارے ساتھ زیادہ رہ سکے گی۔ تم اگر کہیں باہر شادی کرو گی تو بیٹی تمہارے ساتھ نہیں جائے گی۔ اچھی طرح سے سوچ کے مجھے بتا دو۔ میں نے کہا آپ لوگ مجھے مجبور کر رہے ہیں۔ آپ میرے ساتھ ایسا بھی رشتہ ڈھونڈ سکتے ہیں جو میری بیٹی کو اپنے ساتھ رکھ سکے۔ تایا ابا کہنے لگے ایسا نہیں ہے، ہم تمہیں ایک حقیقت سے روشناس کروا رہے ہیں۔ تمہاری کوئی بیٹی کو رکھے گا بھی تو باپ کی محبت نہیں دے گا، اور یہاں پہ اسے محبت کرنے والے سارے مخلص لوگ ہیں۔ ہم نہیں چاہتے کہ وہ کسی محرومی کا شکار ہو۔ میں نے کہا مجھے شادی نہیں کرنی۔ تایا ابا کہنے لگے نہیں، شادی تو تمہیں کرنی پڑے گی۔ یہ کس سے کرنی ہے یہ اچھی طرح سے سوچ کے بتا دو۔ اگر مجھے باپ جیسی ذرا بھی ہمت دیتی ہو تو فیصلہ مجھ پہ چھوڑ دو۔ پہلا فیصلہ تمہاری ماں نے کیا تھا، تب بھی ہم نے کہا تھا کہ تمہاری شادی نہ کریں، لیکن وہ بیمار تھی اور اسے لگ رہا تھا کہ پتہ نہیں اس بیماری میں وہ مر جائے گی۔ ہمارے بہت سمجھانے پہ بھی اس نے ہماری نہیں سنی، اور آج تم ہماری ایک نہیں سن رہی۔ بیٹا ہم تمہاری زندگی برباد نہیں ہونے دینا چاہتے۔ اچھی طرح سے سوچ کے ٹھنڈے دماغ سے پھر فیصلہ کرو اور صبح مجھے بتا دینا۔ میں کمرے سے باہر آ گئی۔ میں سیڑھیاں اتر رہی تھی جب وہ سیڑھیاں چڑھ رہا تھا۔ میں نے کہا آپ میرے ساتھ اچھا نہیں کر رہے۔ کہنے لگا میں نے کیا کیا ہے؟ آپ نے مجھ سے میری بیٹی چھینی ہے، اور اب جو آپشنز میرے سامنے رکھے جا رہے ہیں، سیدھی سی بات ہے کہ مجھے یہ مجبور کیا جا رہا ہے کہ میں آپ سے شادی کروں۔ ہاں تو مت کرو، دوسرا آپشن بھی ہے تمہارے پاس۔ میں نے کہا آپ ایک ماں سے اس کی بچی کو جدا کرنا چاہتے ہیں۔ نہیں، میں جتنی محبت مریم سے کرتا ہوں اس سے کہیں زیادہ اس کی ماں سے کرتا ہوں، اور میرے خیال سے مجھے تمہیں اس بات کا یقین دلانے کی ضرورت نہیں ہے۔ تم ابھی بھی فیصلہ میرے حق میں نہیں کرو گی تو ٹھیک ہے، مت کرو، لیکن مریم یہیں رہے گی۔ میں اسے باپ کی شفقت سے محروم نہیں ہونے دوں گا۔ تمہیں اگر اسے ماں کی ممتا سے محروم کرنا ہے تو جاؤ، جلدی جاؤ، دوسرا آپشن ہے تمہارے پاس۔ میں اپنے کمرے میں چلی گئی۔ پوری رات میں سو نہیں پائی، سوچتی رہی، روتی رہی۔ اس شخص نے مجھے جس طریقے سے مجبور کیا تھا، میں چاہ کے بھی اپنی بچی کو چھوڑ کے نہیں جا سکتی تھی۔ صبح میں نے فیصلہ اپنے تایا جان کے حق میں کر دیا کہ آپ کو میرے لیے جو ٹھیک لگتا ہے آپ کر دیں۔ پھر وہی ہوا جو اجمیر چاہتا تھا، میرا نکاح اس سے ہو گیا۔ میں اس کے کمرے میں بیٹھی تھی اور مریم میرے ساتھ بیٹھی تھی۔ مما مجھے نیند آ رہی ہے۔ میں نے کہا کوئی ضرورت نہیں ہے سونے کی، بس جاگتی رہو۔ میں تھک گئی ہوں۔ اس کی آنکھیں نیند سے بند ہو رہی تھیں۔ میں نے اسے گود میں لیا اور واش روم میں گئی اور اس کا منہ دھلوایا۔ میں نہیں چاہتی تھی کہ وہ سوئے۔ میں اسے کھلونے دیتی رہی، بہلاتی رہی۔ اجمیر کمرے میں آیا تو وہ بابا بابا کرتی اس کی گود میں چڑھ گئی۔ بابا نیند آ رہی ہے۔ اس نے مریم کو کندھے پہ لگایا۔ میں اپنی انگلیاں چٹک رہی تھی۔ وہ سو چکی تھی۔ اجمیر نے اسے بیڈ پہ لٹا دیا، لیکن سیدھی جانب، اور کونے پہ تکیہ رکھ دیا۔ میرا دل بڑی زور زور سے دھڑک رہا تھا۔ میں اپنا رخ بدل کے بیٹھ گئی۔ وہ میرے سامنے آ کے بیٹھ گیا۔ فیصلہ تم نے اپنی مرضی سے کیا ہے، اس لیے ادھر دیکھو میری طرف۔ آپ نے میرے ساتھ بہت بڑی چال کھیلی ہے، چلو یہی سمجھ لو، پر نکاح میں ایجاب و قبول تم نے کیا ہے۔ ادھر دیکھو میری طرف۔ اپنے ہاتھ سے میرا چہرہ پکڑ کے اپنی جانب کیا۔ میں نے ان کا ہاتھ پیچھے جھٹکا اور پھر سے رخ بدل لیا۔ سنبل، آئی ہیٹ یو۔ میری آنکھوں سے آنسو بہے، مگر وہ مسکرائے جا رہے تھے۔ آج تم مجھے جو مرضی کہہ لو، مجھے برا نہیں لگے گا۔ تمہیں اندازہ نہیں ہے میں کتنا پرسکون ہو چکا ہوں۔ بہت تڑپایا تم نے، بہت مشکل سے تمہیں قابو کیا ہے۔ تم مجھے بچپن سے اچھی لگتی تھی، لیکن عمر کا فرق مجھے بے چین کیے رکھتا تھا۔ پتہ نہیں کیوں، شروع سے ہی تمہارا اداس اداس
سہما سہما چہرہ دیکھ کے میرا جی چاہتا تھا کہ تمہارے ہر غم کو اپنے اندر سمیٹ لوں، تمہیں خود اعتمادی دوں، اور میں نے ایسا چاہا، لیکن تم ہمیشہ چچی کے پیچھے چھپ جاتی تھی۔ تم نے میٹرک کیا، تمہارا رشتہ پکا ہوا، مجھے بہت برا لگا کیونکہ وہ شخص مجھ سے بھی بڑا تھا۔ میں نے جب بابا سے کہا کہ آپ نے اس کی شادی اتنی جلدی ہی کرنی تھی اور اتنے بڑے شخص سے ہی کرنی تھی تو پھر مجھ سے کر دیتے۔ بابا کہنے لگے کہ یہ فیصلہ اس کی ماں کا ہے، اس نے تو رشتہ پکا کرنے کے بعد ہمیں بتایا۔ ہمیں بھی برا لگا، اتنا آنن فانن فیصلہ کیا، ہاں بھی کر دی۔ میں تمہارے پاس آیا تھا، تم ایک بار کہتی کہ تم یہ شادی نہیں کرنا چاہتی تو میں تمہاری شادی کبھی بھی فہد سے نہ ہونے دیتا، اور بعد میں بھی کبھی تم نے مجھے اپنا نہیں سمجھا، حالانکہ اس گھر میں تمہارا سب سے زیادہ میں اپنا تھا، پر تم نے بھروسہ نہیں کیا۔ اس کے بعد بھی تم مسلسل انکار کرتی رہی، تو پھر میرے پاس بس یہی ایک طریقہ بچا تھا۔ یوں بھی مجھے مریم کو پیار دینا تھا، وہ مجھے بہت اچھی لگتی تھی، معصوم سی پیاری سی گڑیا۔ میں نہیں چاہتا تھا کہ اس کی زندگی میں کوئی خلا رہ جائے، وہ بھی تمہاری طرح ڈری سہمی، ہر بات پہ اپنی ماں کے پیچھے چھپتی پھرے۔ اور تم تو مجھے ویسے ہی بہت پسند تھی۔ میں جانتا تھا کہ اگر تم مجبور ہو سکتی ہو تو صرف مریم کی وجہ سے ہو سکتی ہو۔ میں تمہیں بار بار برباد ہوتے نہیں دیکھ سکتا تھا۔ سمجھ میں آیا تمہیں؟ انہوں نے میرے ماتھے پہ لگی بندیا کو پکڑ کے کہا۔ میں نے کہا ہاتھ پیچھے کرے۔ او ہو، ابھی تک مزاج برہم ہے محترمہ کے۔ آپ کو اپنے بارے میں بھی سوچنا چاہیے تھا۔ مجھے آپ کا احسان نہیں چاہیے تھا۔ آپ کو کوئی بھی خوبصورت اور اچھی لڑکی مل سکتی تھی۔ کہنے لگا ہاں، لیکن وہ تم تو نہ ہوتی، اور پھر جب مجھے کوئی مسئلہ نہیں ہے تو تمہیں کیوں دکھ ہو رہا ہے؟ مجھے آپ سے محبت نہیں ہے، میں نے بہتے آنسوؤں کو صاف کر کے کہا۔ ہو جائے گی۔ اس بار جب انہوں نے میرے رخسار کو چھوا اور میں ان کا ہاتھ جھٹکنے لگی تو اپنے دوسرے ہاتھ سے میری کلائی پکڑ لی۔ میں نے بہت انتظار کیا ہے تمہارا سنبل، اس لیے آج کی رات تو بالکل بھی نہیں کروں گا۔ تمہیں لڑنا ہے تو بھی ٹھیک ہے، ہم آج کی رات لڑ کے گزارا کر لیتے ہیں۔ تھوڑی سی زبردستی تو میں تمہارے ساتھ کر سکتا ہوں۔ پتہ نہیں کیوں اس کی بات پہ میں تھوڑا سا پیچھے کو کھسکی تھی۔ اگر تم یہ سمجھ رہی ہو کہ تم نخرے دکھاؤ گی اور میں تمہیں آج کی رات کا وقت دے دوں گا تو بہت مشکل ہے۔ ابھی تک میری کلائیاں اس کے ہاتھ میں تھی۔ میرا ہاتھ چھوڑے۔ وہ ہنسنے لگا۔ اب تو مجھے پورا حق ہے تمہارا ہاتھ پکڑنے کا، ایسے کیسے چھوڑ دوں؟ اچھا چلو لڑائی ختم کرتے ہیں۔ دیکھو رات کے 2 بج گئے ہیں، کہو تو صلح کی پہل میں کر لیتا ہوں۔ پھر میرے سامنے ہاتھ جوڑے۔ آئی ایم سوری، لیکن میں کیا کرتا؟ تم شرافت سے مان ہی نہیں رہی تھی اور مجھے تمہاری زندگی برباد نہیں کرنی تھی۔ پھر کان پکڑ لیا۔ کر دو نا معاف پلیز۔ پھر جیب سے انگوٹھی نکالی، اپنا ہاتھ میری طرف بڑھایا۔ سنبل پلیز ہاتھ دو اپنا۔ پتہ نہیں کیوں میں اس کی باتوں سے پگھلنے لگی۔ میں نے اپنا ہاتھ اس کے ہاتھ میں رکھ دیا۔ جانتی تھی نہ بھی رکھتی تو بھی وہ پکڑ لیتا۔ کہنے لگا گڈ گرل۔ انگوٹھی پہنانے کے بعد میرے زیورات اسی نے اتارے۔ اس کی محبت میں شدت تھی، لیکن میرا احساس بھی تھا۔ وہ میری بیٹی کو بہت چاہتا تھا، بالکل باپ کی طرح، اور میرا بھی بہت خیال رکھتا تھا۔ چند مہینوں میں میں بالکل بدل کے رہ گئی تھی اور مجھے بڑی حیرت ہوتی تھی۔ مجھ سے کہنے لگا کہ چاہو تو BCom کمپلیٹ کر سکتی ہو، مریم کو ہم سب مل کے سنبھال لیں گے۔ پھر میں نے BCom کمپلیٹ کیا اور میرا ساتھ اجمیر کے ساتھ ساتھ میرے سب گھر والوں نے دیا۔ ایسے اچھے لوگ ہوں تو زندگی کتنی آسان ہو جاتی ہے۔ میرے تایا بہت اچھے تھے، کبھی مجھے یہ محسوس نہیں ہوا کہ میں ایک طلاق یافتہ ہوں اور ان کے کنوارے بیٹے کی بیوی ہوں۔ میری عزت میں، احترام میں کبھی کسی نے کوئی کمی نہیں چھوڑی۔ 2 سال کے بعد اجمیر کہنے لگا کہ اب مجھے مریم کا کوئی چھوٹا بہن بھائی بھی چاہیے۔ 2 سال دیے میں نے تمہیں تاکہ تم بڑے آرام سے اپنا BCom کمپلیٹ کر لو، لیکن اب مجھے فیملی کمپلیٹ کرنی ہے۔ اور ان 2 سالوں میں میرے اندر سے ساری محرومیاں، احساس کمتری ختم ہو چکی تھی، اور میں دعا کرتی ہوں کہ ہر ایک لڑکی کو اجمیر جیسا پیار کرنے والا شوہر ملے۔